बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और साबिक DGI और मौजूदा कोर कमांडर पेशावर फैज़ हमीद को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। उनके मुतालबे पर किस हद तक अमल मुमकिन है? क्या किसी जर्नैल को अदालत में बुलाया जा सकता है, हाज़िर सर्विस जर्नैल को, कोई उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है? इस पर बात करेंगे। और फिर उसके जवाब में शहबाज गिल साहब ने फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बैठ के उनका काम ही ये है मॉनिटर करना, देखते रहना कि जनाब नून लीग वाले क्या कर रहे हैं, और उसके जवाब में फौरी तौर पर जो भी मुंह में आया वो कह दिया। और फिर जिन मुकदमात की बातें हो रही हैं उनमें कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिन्हें मैं फ़ैसले से ज़्यादा पेशबंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। वो पेशबंदी के तौर पर जनाब कल को ये होगा तो ये हम पकड़ेंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ पकड़ेंगे, ये होगा तो ये होगा, इस तरह की बात है। आज मरियम नवाज शरीफ ने शाद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब मौजूद थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे पहले उनका केस लगा हुआ था। ज़ाहिर है अपीलें जो उनकी और कैप्टन सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में जो उन्हें सजाएँ हुई हैं, 1 महीने की तारीख पड़ गई है उसमें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनाब 17 दिसंबर को जुनैद सफदर की शादी है, वलीमा शलीमा होगा, तो इसलिए डेट लंबी दे दें, तो उन्होंने लंबी डेट दे दी। ये बात मान लेना और लंबी तारीख दे देना, अदलिया ज़ाहिर है इससे पहले वो करीब की तारीखें और फिर ऑडियो वीडियो ये वो इस तरह की चीज़ें और अपनी साख की बहाली की कोशिश, बहुत सारी चीज़ें यार ऐसे लोग जोड़ रहे हैं। चलो जोड़ते रहें। लेकिन जो मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा जनाब पहली बात तो ये है कि साकिब निसार साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया साकिब निसार ने कि पैसे कमा पैसे, वो अमरीकी जो फर्म है गैरेट डिस्कवरी, उस पर सूट करें आप। ये हमने भी कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है साकिब निसार से, और साकिब निसार साहब के वो ज़राए से मैंने वो बताया था कि वो कहते मैं करता देवा, वो महंगा बड़ा, पैसे बड़े ने। मैं कहा जी पैसे वापस आ जाने हैं, ये कड़ी गल है। और फिर आपके जो इतने देखे ना, हर वज़ीर हर मशीर आपकी वकालत के लिए 1 मिनट में मैदान में उतर आता है, तो वो अपने पल्ले से भी आपको करवा सकते हो, गरीब गुरबा थोड़े है कि वो केस करवा सकते हैं। आप जाएं वहाँ जाके दावा शावा करें। और भी मरियम ने भी यही कहा है कि ना दावा करें, वहाँ तो बड़े पैसे मिलते हैं। तो फिर एक तो आप खुद अमीर हो जाएं, ज़ाहिर है पैसे की खास तौर किसी को होती है, कोई ना कोई लालच होता है, तो बंदा ट्रैक होता है ना, ट्रैक से इधर उधर होता है। जो सरकारी अहदेदार होता है, जज होता है, कोई ब्यूरोक्रेट होता है, कोई जर्नल होता है, कोई ना कोई तो मुफाद, ज़ाती मुफाद होता है, तो वो इधर उधर होता है ना। और दूसरी उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की कि डैम फंड के लिए आपने बड़ी मेहनत की, वो कुछ पैसे इकट्ठे हुए, तो मेरे ख्याल वो 14-15 अरब रुपए है। उसमें भी बहुत सारे पैसे तो वो थे जो मुलाजमीन की तनख्वाहें जबरन काट के उसमें चेक दिए गए थे उनको। तो वो इतने पैसे हैं नहीं कि उस डैम की बुनियाद भी रखी जा सके या आगे बढ़ाया जा सके काम को। वो भी इन्होंने मेरे ख्याल के इधर उधर कर देते हो, किसी और मादे च उन्होंने रखा है, लेकिन किसी और मादे में भी उन्होंने कोई परमिशन मिल गई थी कि उन्होंने इस्तेमाल कर सकते हो, बाद दे देंगे इन्होंने इस कि वो कहते हैं वो जाएँ वहाँ दावा करें और वो आप उसका ले लें, डैम फंड के लिए पैसे उसको डालें, डैम फंड बनाएं, उसके बाबा डैम बने हुए थे, मंजी डाल के बैठना जनाब मैं बाद पैरा दूंगा, पता नहीं कितने पैरा दे रहे हो, की कर रहे हो की नहीं कर रहे हो। बहरहाल उन्होंने एक तो ये बात की, और दूसरा उन्होंने कहा है कि साकिब निसार पे किसका दबाव था ये भी पता करें। साकिब निसार साहब से किसी ने कहा ही होगा ना, साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है उसमें वो यही कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान को लाना है, वो कौन है ये बताना ज़रूरी है। अगर सच्चाई सामने लानी है, सच झूठ का नतारा करना है, फिर तो ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी इनको। अगर कटहरे में आते हैं साकिब निसार साहब, तो वो कहती हैं कि अदलिया इस पर कार्रवाई करे और इनको कटहरे में बुलाए, उनका ज़ाहिर वजीरा हो, जो भी मामला है उस पर चले, आगे बात बढ़े
اور ساکم نثار بھی کہتے ہیں اگر عدلیہ بلائے گی تو میں جاؤں گا. تو اب جو انہوں نے لیا ہوا ہے یہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہے تو اس میں ان کو بلائیں نا ذرا سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ والے کہ جناب یہ بات ہے. وہ تو میرے خیال پیش ہو رہے ہیں جو چیف جج ہیں سابق رانا شمیم صاحب, وہ انہوں نے تو کہا ہوا ہے کہ میں نے پیش ہونا ہے. آئندہ جب بھی اس کی تاریخ لگے گی, میرے خیال 26 نومبر میں بھی, وہ آگے پیچھے میرے ذہن سے بعض اگر تاریخیں نکل جاتی ہیں تو وہ پیش ہوں گے تو پتہ چل جائے گا. اب ایک بات انہوں نے, دوسری بات وہ فیض حمید صاحب اس کو کہہ رہی ہے کہ بلائیں جناب کٹہرے میں, اور وہ کہتے ہیں میری ایک سپلیمنٹری درخواست ہے جس میں نے ذکر کیا ہوا ہے شوکت صدیقی صاحب کی تقریر کے حوالے سے, اور فیض حمید صاحب ان کے پاس آئے تھے کہ جناب اگر آپ نے ان کو الیکشن بیلیں دے دیں, ان کی ضمانتیں لے لیں تو پھر تو ہم جناب ہو جائیں گے, 2 سال کی محنت ضائع جائے گی کیونکہ ہم تو عمران کو لانا چاہتے ہیں. یہی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو وہ آئیں آ کے جناب اپنا دیں. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جرنیل کو نہیں سدیا جا سکتا, جرنیل کو بلایا جا سکتا ہے. بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں کہ جرنیل کو نوٹس ہوئے ہیں, وہ عدالتوں میں آئے ہیں. یہ تو ذاتی ایک معاملہ ہے نا, یہ تو ذاتی ایک ان کا پریشر ڈالنے کی بات ہے, ذاتی کیس بن جاتے ہیں نا. وہ جنرل بختیار رانا کو ایوب کے دور میں جو مارشل ایڈمنسٹریٹر مغربی پاکستان تھے ان کو بنا لیا تھا ہائی کورٹ نے, اور انہوں نے وہ باقاعدہ وردی میں آئے تھے اور سلام کیا تھا کہ سٹک سٹک باہر رکھوا دی تھی اس کی. تو اور بھی کئی مقدمات میں نے پیش ہوتے دیکھے جنرل جو ہیں جب فوجی افسران, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ پیش نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں پیش, کوئی قدغن نہیں ہے ان پہ, عدالت بلا سکتی ہے. اور جج کو بھی پرائیویٹ طور پر اگر کوئی اس کا ذاتی کیس ہے تو وہ ان کو بلوایا جا سکتا عدالت میں. یہاں تو وہ ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, وہ ان کے ماموں تھے پرویز صاحب ان کے نام کے ساتھ لگتا تھا. ان کی اہلیہ نے کوئی دعویٰ کیا ہوا تھا ان کے خلاف, تو وہ عدالت نے ان کو نوٹس, سول جج جو ہے وہ نوٹس کر دیتا تھا اس کو, سول جج ان کو بلا لیتے تھے. یہ تو کوئی ایشو نہیں کہ بلایا نہیں جا سکتا. کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ وہ آئیں گے سامنے آ کے بتا دیں گے. جناب مریم سے یہ پوچھا بھی گیا کہ کیا فیاض حمید یہ خود جو کہ کر رہے تھے, جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ خود کر رہے تھے کہ کوئی کہیں اور سے انہیں ہدایت ملتی تھی؟ تو اس سوال کا جواب وہ انہوں نے سوال کو سنا کر دیا, لیکن اس سوال کا جواب انہوں نے دیا کہ اب جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی آگے ہیں تو کیا آئی ایس آئی کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی؟ تو انہوں نے کہا جی میں اس میں تبصرہ نہیں کر سکتی, لیکن امید کر سکتی ہوں کہ اس کو تبدیلی آئے گی. امید کا اظہار کیا کیونکہ ان کے پاس کوئی ہے تو نہیں ایسی, وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں. اور پھر ایک بڑا جناب اعتراف انہوں نے کیا ہے کہ ایک آڈیو چل رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے کہ جناب ARY سما 92-24 یہ 4 چینل جو ہیں ان کو وہ کہہ رہی ہیں کہ اشتہار نہیں دینے. اس بات کو لے کے جناب شہباز گل صاحب پریس کانفرنس فرما رہے ہیں کہ جناب یہ خاتون دیکھیں, یہ کہہ رہی ہیں, مان گئی ہیں وہ, تو کس حیثیت سے وہ ہدایات دے رہی تھی؟ وہ اس میں تو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ سرکاری اشتہاروں کی بات کر رہی ہیں یا اپنی پارٹی کے اشتہاروں کی بات کر رہی ہیں. اچھا ایک اور بات انہوں نے مریم نے انہوں نے کہا ہاں یہ میری آواز ہے, میں نہیں کہوں گی کہ جناب ٹوٹے جوڑے ہوئے ہیں یا کسی اور کی آواز ہے جیسے ساکم نثار کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ میری آواز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے ان کو راستہ دیا ہے. راستہ کیا؟ راستہ دکھایا ہے کہ بابا جی اعتراف کر لیدا ہوں, اگر کوئی غلطی کی ہوئے تو کر لیدا اعتراف. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر جو دھبا لگا ہوا ہے عدلیہ پہ ساکم نثار صاحب, اب کھوسہ صاحب کے جو ہیں کام جیسے انہوں نے پیش بندیاں کی ہیں, وہ ایک بیل والا جو کیس تھا جب اطہر من اللہ اور اورنگزیب گل حسن صاحب جو ہیں انہوں نے ضمانت لی تھی ان کی, گل حسن اورنگزیب اور اطہر من اللہ کے بینچ نے ایون فیلڈ میں تینوں کی, نواز شریف, مریم اور صفدر کی. تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے کمنٹ کیے تھے جو آبزرویشن تھی, وہ ایڈی لمبی ججمنٹ لکھ دیتی تھی. ایڈی لمبی لکھنے کی ضرورت تھا
وہ لمبی اس لیے لکھی تھی، ان کو پتہ تھا وہ برا بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ کہنا کہ یہ بھی صحیح جسٹیفائی نہیں کیا، یہ بھی جسٹیفائی نہیں کیا، یہ بھی جسٹیفائی نہیں کیا، اس لیے یہ بیل ہم خارج کر رہے ہیں. وہ آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس میں اتنے سخت اور پیرامیٹرز طے کر دیے آئندہ کے لیے، بیلوں کے لیے، کہ ہارڈشپ کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے. وہ میرٹ کی بات تھی یار، میرٹ پہ بیل تھی، اپیل تھی ان کی. وہ اس طرح کی وہ بیل قبل از گرفتاری تھوڑا تھی جس میں آپ نے وہ پیرامیٹر سیٹ کر دیے جو قبل از گرفتاری میں بھی نہیں ہوتے. اس طرح کے وہ یہ پیش بندیاں تھیں، پیش بندیاں کہ آئندہ کے لیے بھی ان کو گھیرنا ہے. اور پھر وہی ہم بات کرتے کہ اشتیاق احمد مرزا والا کیس جو ارشد ملک والی ویڈیو والی بات سامنے آئی تھی، تو اس میں کوئی درجن بھر بلکہ اس سے زیادہ تھوڑا سا اصول طے کر دیے جناب، یہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. ویڈیو ہوگی تو پھر اس کو عدالت جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی، ورنہ چلو دوڑو. جنہیں بنائی جو خود پیش ہو گئے، فرانزک ہو گئے، فرانزک بھی پنجاب لیبارٹری تو ہو گئے. یار عجیب اس طرح کی یہ بھی پیش بندی تھی. یہ جو آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں نا، ان کو اپنی لیاقت کے اظہار اور نئے قانون بنانے کا بڑا شوق ہے. وہ سمجھتے ہیں میں بڑا دنیا کا ذہین ترین، پارلیمنٹ سے بھی زیادہ ذہین ہوں میں. انہوں نے جب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہوتے تھے تو ایک انہوں نے ججمنٹ دے دی یہ منشیات کے کیس میں. وہ بڑی لمبی چاڑی ججمنٹ جناب، اس میں کہہ دیا جناب عورت ہو تو پھر اتنے دنوں میں بیل لیں گے، اگر اتنی چرس ہو یا اتنی ہیروئن ہو تو پھر اتنے دنوں میں بیل ہوگی، پھر ایسے ہوگا. وہ بیل پہ انہوں نے پورا دے دیا جناب ایک پیرامیٹرز طے کر کے لوور جوڈیشری کو کہ جناب ایسے بیل لینی ہے آپ نے، ایسے نہیں لینی. وہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے بڑا مائنڈ کیا اس پہ. ان کا یار یہ کون ہوں قانون بنا لے، نواں قانون بنا دیتا. پھر وہ جب انہوں نے ان کا فیصلہ قلعدم کیا تو یہ انہوں نے پھر کچھ آبزرویشن دی، لگا یہ یعنی اس سے لگا یہ. پھر بعد میں وہ سپریم کورٹ ناراض ہوئی تو پھر پتہ نہیں کیسے منایا انہوں نے کیسے وہ حذف کروائے ریمارکس جو بھی تھی. تو پھر وہ انہوں نے منامن لیا. اب شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں جوابی اپنے اس میں پریس کانفرنس میں کہ جناب جس جج نے ان کو سزا دی اسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، یہ فلاں چیز لے آتے ہیں، فلاں چیز لے آتے ہیں. بھائی وہ گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ ججوں کو کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکیں. وہ گریبان پکڑ کے تھوڑا سا اوپر کرتے تاکہ نیچے بھائی اپنے گریبان دیکھ لو، کوئی منجی تھلے چھوٹا چھوٹا پھیرو دیکھو تو اسے خود کوئی غلطیاں تو نہیں کہتی ہیں. اب وہ کہتا ہے جناب وہ سرٹیفائڈ ڈیوٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، عدالتوں سے سزا یافتہ ہے. یہی تو ان کا کیس ہے، یہی ان کا کیس ہے کہ بھائی ہمیں سزائیں جھوٹی دی گئی ہیں، کوئی بنتا نہیں ہے. یہ جو ساقو نثار صاحب کی آڈیو ہے اور رانا شمیم کا بیان الفی ہے، یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور شوکت عزیز صدیقی اس وقت جج تھے اور وہ کہتے ہیں جناب بڑی بڑکیں مار کے گئے ہیں ایک صاحب یہاں لاہور میں، اور گلزار صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں کون ڈکٹیشن دے سکتا اور کون کیا کر سکتا کون نہیں کر سکتا. یہ جو فیض آباد دھرنے والا کیس ہے یہ ریویو کب سے پینڈنگ ہے؟ فیصلہ کریں اس کا کیا کتنی دیر رکھنا ہے اس کو، جس میں وہ سارے جو ہیں ایجنسیوں والے اس میں ملزم ہیں. ملزم نہیں، کارروائی کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور وہ اس کو رکھا ہوا ہے ریویو بنا کے. اور پھر پرویز مشرف کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، خصوصی عدالت قلعدم کر دی، سزائیں قلعدم ختم، یہ وہ. اور پھر خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف مشرف کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. میں نے تو نہیں سنا کبھی، میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں کہ وہ کبھی اس کی سماعت ہوئی ہو، کوئی نوٹس ہوا ہو، کوئی بینچ بنا ہو. یہ وہی بات ہے جو وکیل کہتے ہیں، حامد خان کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اس کو کہتے ہیں گلزار ڈاکٹر ہیں کہ جناب کیس میں دب ہی رہو، کیس کڈو ہی نہ، سامنے آئے گا ظاہر کو سچ دی گل نکلے گی. یہ ساری وہ اب وکلا جو ہیں وہ بھی کچھ تھوڑے بہت میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں، بات آگے بڑھے گی. یار اب مریم نواز نے یہ تو انہوں نے، یہ نون لیگ والوں نے تو چیخنا ہی چیخنا ہے. اب مولانا نے صاحب کل جو کہا ہے وہ بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا
نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی، نون لیگوں کے خلاف، دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے خلاف جس سازشیں کی گئیں، یہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جناب ہمارے خلاف جو ہے وہ نیب کے قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ساری اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف پہلے جب ہم گئے ہیں عدالتوں میں تو ناانصافی ہوئی ہے، یہ آج انہوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ناانصافی وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلے نہیں، پیش بندیاں، پیش بندیوں کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، فیصلے یا پیش بندیاں کیا کہیں گے ہم ان کو، جن میں آنے والے حالات کا تصور کر کے کہ ان معاملات پہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے، وہ راستہ ہی بند کر دیں۔ شریف فیملی کا، مریم کا اور نواز شریف کا راستہ ہی بند کر دیں قانونی داد رسی کا، کہ ایسی ججمنٹ دے دیں۔ اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب آپ اس میں فریق بن جائیں، نون لیگ والوں کو صحافی ایک کہہ رہے تھے جو فیض آباد والا دھرنا ہے اور دوسرا ہے ریویو وغیرہ یہ وہ نہیں بن سکتے، نون لیگ والے کوئی نیا بندہ نہیں بن سکتا، وہی پہلے والی پارٹیاں رہتی ہیں وہی کریں گے، اور اس میں مشرف والے میں بھی یہ نہیں بن سکتے فریق۔ اب جو لاہور ہائی کورٹ میں مشرف والا کیس تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اس کی ہیئرنگ، کہ کیسے حکومت مدد کر رہی تھی پرویز مشرف کی، اور کیسے علی ظفر صاحب اچانک عدالت میں آ کے بیٹھ گئے جو اب سینیٹر ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، اور پھر عدالت نے ان کو کہا کہ آپ جناب عدالتی معاون کے طور پہ بتائیں کیا ہوگا، اور انہوں نے سارا کیس پلیڈ کیا فوج کا، مشرف کا، جسٹیفائی کیا ان کو، ان کے اقدامات کو، اور کہا کہ یہ بنتے نہیں تھا کیس۔ اس طرح کی وہ ساری صورتحال بن رہی ہے یہاں پہ۔ اب دیکھیں آگے جا کے کون کیا وہ اپنا دبا، وہ کہتی ہیں کہ دبا دو ہیں یار، یہ نظریہ ضرورت کا بڑا ایک دور میں شور ہوتا تھا نا، تو وہ بھی عدالت نے معافی مانگ لی تھی، فل کورٹ نے ایک ججمنٹ میں، جو اس کو کہتے ہیں پی سی او ججمنٹ، سندھ بار کی ججمنٹ جو ہے درخواست پہ، تو اس میں انہوں نے کہا تھا جناب ਅਸੀਂ توبہ کرتے ہیں، ਮਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ، ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ قرار ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ فوجی حکومتوں ਨੂੰ ਤੇ ہم نہیں کریں گے۔ تو اس میں بھی اگر دو بندوں کا یہ ان کو کون سا پھانسی لگ جانی ہے، وہ تو پھر آرٹیکل 6 تھوڑا لگنا ہے، وہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، وہ اب ریٹائر بھی ہو گئے، تو اگر یہ دبا ہونا چاہتے ہیں عدلیہ پر، وہ تو میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد یا اعتبار نہیں ہے اب عدلیہ پر، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ شہباز گل کے یا فواد چودھری کے کہنے سے یا جوابی پریس کانفرنس کرنے سے یہ نہیں ہو جانا کہ جناب عدلیہ پہ بحال ہو جائے اعتماد عوام کا، اور وہ کہیں جناب سلیوٹ ہے اس ادارے کو۔ فوج کی حد تک بات کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ فوج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان میں شہداء کی بڑی ایک تعداد ہے، تو لوگ اس حد تک ان کے خلاف، لیکن وہ چند ایک چہرے جو ہیں وہ جو بے نقاب ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تو سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ فیض امیر صاحب کے بارے میں تو بہت زیادہ سوالات ہیں، وہ تو بہت کھل کر کھیلے ہیں، اور ساکم نثار صاحب جو کورٹ میں جو کرتے تھے سو موٹو ہر چیز پہ سو موٹو، اور جب کوئی بات کی جاتی تھی قانون کی، وکیل ان کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے کہ بدتمیزی کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں اس قانون کو، اس رول کو بلڈوز کر رہا ہوں، یہ الفاظ ہوتے تھے جج کے، سپریم کورٹ کا جج کہتا تھا میں بلڈوز کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 MPA تے میں ویسے ہی ریزائن کروا دینا تھا انہوں کو، اس طرح کی بات کوئی کر رہے ہیں کسی جگہ بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں جھوٹی ہوئی ہے، اس کا بھی فرانزک ویسے ہونا چاہیے، چیک کر لیں، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے نا عدالت میں بیٹھ کے، یہ بڑا کھلم کھلا سب کچھ کہتے تھے۔ سینئر صحافیوں کی عدالت میں وہ ان کی ایک کر دیتے تھے تذلیل کے جو بھی پہلو ہوتے تھے جناب، پھر وہ کہتے تھے جناب آپ نے مجھے فون کیا، ڈرامہ کیا انہوں نے، اپنے داماد کو عدالت میں بلا لیا کہ تم نے مجھے فون کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اور فیصلہ پھر ان کے حق میں دے دیا جن کی داماد سب سفارش کر رہے تھے۔ اس وقت تو ہیرو بننے کے لیے ڈرامے بازیاں، جج کو ڈرامے بازیاں زیب نہیں دیتی۔ جب آپ کے داماد نے ثاقب صاحب آپ کو سفارش کی تھی تو آپ اسی وقت اس کو ڈانٹ دیتے،
अदालत में बुला कर दुनिया को दिखा रहे हैं कि जनाब देखें जनाब, मुझे मेरे सामने बैठ के यार सिफारिशें होती रही हैं। एक बहुत बड़ा, अब मैं क्या करूँ, आप उसको वो कहेंगे कि जनाब वो एक बड़ा वो, इसको मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, क्योंकि मेरी मौजूदगी में वो साहब जो हैं वो उनकी तारीफ़ें कर रहे थे और उनको बुलाया हुआ था, केस था कोई, तो वो उन्होंने वो कर दिया था फिर उनके फेवर में। कई एक मुकदमा थे, इन्होंने वो व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करते थे, फैसले हो जाते थे। ये एक बात नहीं है, कई एक मुकदमात ऐसे हैं। इनके जो सुओ मोटो वाले थे उसमें कई वकीलों की दिहाड़ियाँ लगती रही हैं। जो सुओ मोटो लेते थे ना उसमें कई वकील दिहाड़ियाँ लगाते थे। अब सुओ मोटो में अदालत और बंदे का मामला है, 2 वकील खड़े हो जाते थे आगे, और वो जो दरखास्त लेके जाते थे अंदर किसी की पकड़ के, उस पर सुओ मोटो हो जाता था। जो रूटीन में बेचारे फिरते थे, बाहर खड़े होते थे, मुजाहरे करते थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये कहते हैं हम इंसाफ करते रहे। मैं गवाह हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो लाहौर रजिस्ट्री में जितने भी कोर्ट रिपोर्टर हैं सारे गवाह हैं कि कैसे सुओ मोटो होते थे साकिब निसार साहब के दौर में, और कैसे वो कहते थे ओपन कोर्ट में कि मैं इस रूल को, इस कानून को बुलडोज कर रहा हूँ, जाओ मेरा जो करना है कर लें। और अब खुद जो है, जब खुद पे बात आई है तो दुबक के बैठ गए हैं। जाएँ अदालत में पेश हो, बताएं जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी तो बात ही कोई नहीं हुई। राना शमीम वाले का जवाब दे दें, चलो इस पे वीडियो वाले पे जाएंगे तो फिर वो जो साकिब निसार वाली जजमेंट है, वो खोसा वाली जजमेंट है, इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा वाली, जिसमें उन्होंने पैरामीटर्स तय किए हैं कि ऑडियो वीडियो पे ये शराइत पूरी करेगा तो फिर उसको देखेगी अदालत, तो फिर वो उस पर ज़्यादा आएगी। अगर ये खुद पेश हो जाते हैं और इंक्वायरी शुरू हो जाती है, फिर मामला बदल जाएगा। इसलिए ये जो नहीं जा रहे नून लीग वाले कि वो जजमेंट्स जो पेशबंदी के तौर पर दी गई जजमेंट्स हैं वो आड़े आ रही हैं उनके, वो एक प्रॉब्लम पैदा कर रही है, इसलिए नहीं जा रहे वो। वरना किसका दिल नहीं करता कि जनाब वो फौरी तौर पर अदालत में जाए और रिलीफ ले ले। वो जाएंगे, वो कहेंगे जनाब ये तो इस जजमेंट के तहत हमारे हाथ बंधे हुए हैं, पहले ये शराइत पूरी करें फिर हम आपका केस सुनेंगे, फिर इसको हम एविडेंस के तौर पर कंसिडर करेंगे। पूरी दुनिया में होता है, नई शहादत आ जाती है तो मामला जो है वो अदालत जो अपने फैसले बदल लेती है, नीचे वाली अदालत के फैसले कलरदम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पेशबंदी ऐसी पक्की की हुई है, ऐसे जजमेंट्स दे के गए हुए हैं कि अदालतों के भी हाथ बांध गए हुए हैं। वो 1 लाख में मैंने कहा था ना, रिलीफ के रास्ते बंद हो गए इनके लिए। ये वीडियो वाली रिलीफ की बात मैं कर रहा हूँ, ऑडियो वीडियो के हवाले से। अगर ये रिलीफ लेना चाहते हैं तो वो शराइत कौन पूरी करेगा? कौन आके कहेगा जनाब ये वीडियो मैंने अहमद नूरानी को दी थी कि इसका फॉरेंसिक करवा के खबर बनाओ? वो अपना सोर्स क्यों बताएगा? ये सारे मामलात हैं। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। फिर मिनी बजट आ रहा, महंगाई का करो सामना। अल्लाह तो दुआ मांगते रहो, अल्लाह ताला खैर करे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।